ہیومن رائٹس پی کے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ ناظرین، جن احباب نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ گزشتہ روز خبر سامنے آئی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کے حوالہ سے، جو دو پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل ہوئی دو انڈیویجولز کی جانب سے انڈر آرٹیکل 184 کہ پاکستان کے اندر ایک ریفرنڈم کے انعقاد کیا جائے اور آنریبل سپریم کورٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ کرے گورنمنٹ کو کہ وہ ریفرنڈم کروائے، اور یوں جو پاکستان پارلیمنٹ ہے وہ ایک نیا جو سسٹم ہے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ وہ سامنے لے کے آئے۔ اس حوالہ سے کہ سپریم کورٹ اس میں کس طرف جا سکتی ہے اور کیا پاسبلٹی ہو سکتی ہے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ سے، کیا سپریم کورٹ اس کو ڈائریکٹ کرے گی نہیں کرے گی، ایک ہرڈل کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی نوعیت کی ایک پٹیشن جو تھی وہ 2015 میں سامنے آئی، اور اس وقت کی جو آنریبل سپریم کورٹ تھی وہ انہوں نے یہ ہولڈ کیا، جس میں 8 ممبر ججز تھے، اور اس میں آتھر تھے اس ججمنٹ کے جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب، اور انہوں نے یہ اپ ہولڈ کیا کہ چونکہ جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے یہ ایک سیلینٹ فیچر ہے کانسٹیٹیوشن کا، تو جو سیلینٹ فیچر آف دا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے بارے میں یہ اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا، اس کو جو ہے وہ آپ آلٹر نہیں کر سکتے، تو اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے یہ پٹیشن خارج کر دی، اور اس میں 8 ممبر جو ججز تھے اس میں سے 4 جو ممبر ججز ہیں وہ ابھی بھی آنریبل سپریم کورٹ میں ہیں، جس میں جسٹس گلزار صاحب ہیں، جسٹس مشیر عالم صاحب ہیں، جسٹس عمر اتیاب بندیال صاحب ہیں، اور جسٹس مقبول باقر صاحب ہیں، تو یہ 4 ممبرز ابھی بھی آنریبل سپریم کورٹ میں ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ اس ہرڈل کو کراس کرنا ہوگا اور اس رکاوٹ کو عبور کرنا ہوگا، یہ بتانے کے لیے اور ڈسٹنگوش کرنا ہوگا کہ تب جو پٹیشن آئی تھی اور اس میں کیا فرق ہے، تو پھر جو ہے وہ آنریبل سپریم کورٹ آگے جو ہے وہ حکومت پاکستان کو ڈائریکٹ کر سکتی ہے اور اس طرح کوئی آرڈر کر سکتی ہے، اگرچہ کہ آئین کا آرٹیکل 238 اور 239 جو ہے امینڈمنٹ کی اجازت دیتا ہے، پارلیمنٹ کا بھی یہ اس کو امینڈ کر سکتی ہے کانسٹیٹیوشن کو، اور اس کے ذریعے بھی وہ جو ہے وہ پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ کو اگر وہ لانا چاہتے ہیں تو آرٹیکل 238 اور آرٹیکل 239 کا بھی سہارا لیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ ایک لاء میں یہ کہتے ہیں ول آف دا پیپل جو ہے وہی لاء ہوتا ہے، لہٰذا اس لیے جو ہے وہ یہ ریفرنڈم کا جو انعقاد ہے یہ اہم اہمیت کا حامل ہوگا، کیونکہ اگر آنریبل سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ ڈائریکٹ کر دیتی ہے کہ چونکہ پریزنٹ سرکمسٹانسز میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ عملاً ناکام نظر آتا ہے، وہ کیسے ناکام نظر آتا ہے؟ جو بلیک میلنگ ہے، آپ دیکھیں ہمارے جو لیجسلیچر کی ہے، جو جاگیردار اور سرمایہ دار ہیں جو بلیک میلنگ کرتے ہیں پرائم منسٹر کی، وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ پھر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کا سب سے امپورٹنٹ جو تحفہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے جو لوکل باڈی سسٹم ہے۔ اب لوکل باڈی سسٹم اگر آپ دیکھیں تو اس وقت بھی باوجود اس کے کہ آنریبل سپریم کورٹ نے لوکل باڈی سسٹم کو بحال کیا ہے، اور لیکن جو ایم پی ایم این اے ہیں وہ لوکل باڈی سسٹم کو اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اگر آپ گزشتہ 20-21 سال کی بھی آپ دیکھیں ہسٹری تو آپ کو یہی ملے گا کہ جو ایم پی اور ایم این اے ہیں وہ لوکل باڈیز میں آئے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو وہ اقتدار دینے کے لیے اور ان کو وہ ٹرانسفر پاور کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے، ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹی ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، فائنانشیل رسپانسبلٹی ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جو آئین کا آرٹیکل 140A کہتا ہے کہ آپ اس کو ٹرانسفر کریں گے وہ نہیں کرتے، اور فنڈز جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ تو یہ ڈرا بیک ڈیفینیٹ ہمارے ہاں ہے، اور حقیقی معنوں میں چونکہ ہم ڈومینین تھے تاج برطانیہ کے، اور وہاں پہ چونکہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے اور وہاں پہ سخت اکاؤنٹیبلٹی ہے، تو
ہم نے بھی اسی کو انہیرٹ کیا. بعد میں اگرچہ جنرل ایوب خان جو ہے وہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ لے کے آئے، لیکن پھر ہم نے 1973 میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں چلے گئے. تو موجودہ سینیریو میں دیکھیں تو جس طرح کے پاکستان کے حالات ہیں، تو اس میں اگر آپ اس کا انالیسس کریں دونوں سسٹم کا، تو پھر آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جو پاکستان کو جو سوٹ کرتا ہے وہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ سوٹ کرتا ہے. وہ کیوں سوٹ کرتا ہے؟ سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے پریزیڈینشیل فارم آف سسٹم کی، وہ یہ ہے کہ آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ سٹیبل رہتی ہے. یعنی کہ وہ آپ بلیک میل نہیں ہوتے. آپ جو لوگ جیت کے آئے ہوتے ہیں، آپ نے ان میں وزارتیں تقسیم کرنی نہیں ہوتی کہ آپ ان کو خوش کرنے کے لیے آپ وزارتیں تقسیم کریں، آپ ان کو ایڈوائزریاں دیں. ابھی بھی دیکھیں پرائم منسٹر کے ساتھ جو ہے وہ تقریباً کوئی 25 کے قریب وزارتیں ہیں، اور اتنے ہی ان کی ایڈوائزری ہیں، اور اسپیشل جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ ایڈوائزر مقرر ہوئے ہیں. یہ تقریباً کوئی 70-80 کے قریب بنتا ہے. تو یہ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے ہے کہ اگر آپ ان کو ایڈوائزریاں نہیں دیں گے، اگر آپ منسٹریز نہیں دیں گے، تو پھر جو ہے وہ لوگ آپ سے ناراض ہو جائیں گے، وہ آپ کو بلیک میل کریں گے. جبکہ پریزیڈینشیل سسٹم آف گورنمنٹ میں یہ ثواب دید ہے جو پریزیڈنٹ کی ہے کہ وہ اپنی ٹیم جو ہے وہ بہترین لوگوں پر مشتمل ہے، وہ جو سامنے لے کے آئے، جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں، اور بہترین دماغ جو ہیں وہ لے کے آئے سامنے اور اپنے ساتھ ان کو لے کے چلے. تو یہ ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ کا، کہ آپ کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ جو لیڈر ہے آف دا نیشن جو ہے وہ بلیک میل نہیں ہوتا، اور اس طرح وہ اس کو کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا. سیکنڈ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے جو کنسسٹنسی ان پالیسیز ہے. ہمارے ہاں ایک یہ بھی المیہ ہے کہ ایک اگر گورنمنٹ آتی ہے اور وہ کوئی پالیسی لے کے آتی ہے، تو فوراً جو ہے دوسری گورنمنٹ آ کے وہ اس پالیسی کو سمجھتی ہے کہ یہ ان کالڈ فار ہے، اس کو جاری نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ وہ دوسری لوگ حکومت کی پالیسی تھی اور ان کے اپوزٹ جو لوگ تھے ان کی پالیسی تھی. تو کنسسٹنسی ان پالیسیز میں جو ہے وہ پریزیڈینشیل سسٹم آف گورنمنٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، کہ وہ آپ جو ہے وہ جو آپ کی پالیسیز ہیں وہ کنسسٹنٹ ہیں، وہ آگے بڑھ رہی ہیں. تو لہٰذا اگر پاکستان نے آگے جانا ہے، اور ڈیفینیٹلی پاکستان نے آگے بڑھنا ہے، اور ہم نے جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک بہترین دور لے کے آنا ہے، اور ہم پوری پاکستانی قوم جس جگہ کے اوپر کھڑی ہے وہ فیڈ اپ ہے. وہ جب دیکھتی ہے ان پارلیمنٹیرین کی جو کرپشن ہے جو سامنے آتی ہے، جب ان پارلیمنٹیرین کی اپنی تنخواہیں جو یہ بڑھاتے ہیں وہ ہمارے سامنے جب آتی ہیں، لیکن کوئی پاورٹی ایلیویشن کا بل نہیں لے کے آتے، تو کوئی غربت ختم کرنے کا بل نہیں لے کے آتے. تو ہمارے ہاں جو حقیقی معنوں میں جو یاشی کر رہے ہیں پاکستان کی قوم کے، جو ٹیکسوں کے اوپر یاشی کر رہے ہیں، وہ یہ پارلیمنٹیرین ہے. اس وجہ سے پارلیمنٹیرین کی جو ہے وہ، اور پارلیمنٹیرین کی کانسٹیٹوئنسیز اب دیکھیں گے تو وہ سارے جاگیرداروں کے اوپر مشتمل ہے، اور اس میں جو ہے وہ سردار ہیں، اور اس میں انڈسٹریل کلاس کے لوگ ہیں، اور وہ اس میں عام آدمی جو ہے وہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ وہ جو ہے وہ اس میں آگے آئے اور اس میں الیکشن لڑے، کیونکہ الیکشن اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے کہ اس میں عام آدمی جو ہے وہ جو کوئی اچھا وکیل ہے، کوئی جرنلسٹ ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی اپنے شعبے کا کوئی ماہر ہے، تو وہ جو ہے ساری صلاحیتیں اس کے پاس ہیں، لیکن وہ پارلیمنٹ میں داخل نہیں ہو سکتا. تو اس طرح جو ہے وہ اس بلیک میلنگ سے چھٹکارا اسی صورت میں حاصل کیا جا سکتا ہے ہم اگر پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ کی طرف بڑھے، اور حقیقی معنوں میں جو ہے وہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ کی روح کے ساتھ جو ہے وہ اس ملک میں آئے. اور اکاؤنٹیبلٹی، چیکس اینڈ بیلنسز. ایک اعتراض کیا جاتا ہے پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ پہ کہ وہ جو ہے وہ انکنٹرولیبل ہے، اور بہت ساری پاور مل جاتی ہیں پریزیڈنٹ کو، اور اس کو اکاؤنٹیبلٹی وہ نہیں رہتی جس طرح کے ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے. امریکہ کے اندر اب دیکھیں
تو باوجود اس کے کہ سب سے پاورفل آدمی ہوتا ہے امریکن پریزیڈنٹ، لیکن اس کے باوجود جو وہاں پہ چیکس اینڈ بیلنسز کا سسٹم ہے، اس نے ایک اکاؤنٹیبلٹی رکھی ہے پریزیڈنٹ کی۔ امید کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ میں بھی ہم دیکھیں ایک اچھی ڈیموکریسی اور ایک اچھی سسٹم آف گورنمنٹ، جس میں عام آدمی جو ہے وہ آگے بڑھے اور عام آدمی کے وہ جو مسائل ہیں وہ اس کے حل ہوں، اور وہ جو روز بروز بڑھتی ہوئی غربت ہے وہ اس سے نکل سکے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ نے کہا۔